الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاء موسیٰ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام لمیقاتنا، ہمارے وقت مقرر تک، وکلمہ، اور کلام کیا اس سے، ربہ، اس کے رب نے، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، آرینی، طاقت دے مجھے، انظر، کہ دیکھوں میں، الیکا، آپ کو، قال، کہا اللہ تعالی نے، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے آپ مجھے، ولیکن انظر، لیکن دیکھیں آپ، الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فإن استقر، پس اگر ٹھہرا رہا وہ، مکانہ، اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، پس قریب ہے کہ تو مجھے دیکھ لے، فلما، پس جب، تجلی ڈالی اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جعلہ، ہو گیا وہ دکا، ریزہ ریزہ، وحر موسیٰ صاعقہ، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، فلما افاقا، پس جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، سبحانک، پاک ہے تو، تبت الیک، رجوع کرتا ہوں میں تیری جانب، وانا اول المؤمنین، اور میں پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں۔ یہاں پہ پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمہ ربہ، پیغمبروں کی جماعت میں یہ وہ پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور انہیں کلیم اللہ کا لقب نصیب ہوا۔ صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، حلقہ بنا ہوا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کمال شان ہے جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، ادھر سے آواز آئی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ادھر سے آواز آئی جناب عیسیٰ روح اللہ ہیں، جناب آدم صفی اللہ ہیں۔ اصحاب نے پیغمبروں کے القابات بیان کیے اور بڑی سوچ بچار کر رہے ہیں کہ ان پیغمبروں کے یہ القاب ہیں، ہمارے پیغمبر کا لقب کیا ہوگا؟ ایک جلسہ ہو رہا ہو، بلانے والا قد کاٹ کے لوگوں کو بڑے بڑے القاب سے بلائے، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پسندیدہ مقرر کو دعوت کس طریقے سے دی جائے گی؟ نہیں ہے، جسے میں پسند کرتا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، پروٹوکول کیا ہے، دعوت کیسے دی جائے گی؟
یہ فطرتی تقاضا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے، آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ، انبیاء کے مراتب، القابات اور ان کے مقامات کو ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ذکر کیا ہے؟ آدم صفی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ صحابہ جب یہ بیان کر کے خاموش ہوئے اور سوالیہ نظروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کے چہرے کو بھانپ کے کہا، آنا حبیب اللہ۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، تو میں اللہ کا حبیب ہوں، اللہ کا پیارا ہوں، مجھے اس پہ کوئی اکڑ نہیں۔ سن رہے ہو؟ مجھے اس پہ کوئی اکڑ، لا فخر۔ علماء نے بڑی باتیں کی ہیں، خلیل کون ہے، حبیب کون ہے۔ ایک تعبیر میں عرض کروں، خلیل وہ ہے اللہ نے جسے کہا بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ، بیوی کو بیابان جنگل میں چھوڑ، خاندان سے الگ تھلگ ہو، تنہا ہو، میں تیرے سے بات چیت کروں۔ کلیم وہ ہے جسے کہا کہ بھائی کو نائب بنا، پہاڑ پہ آ، الگ تھلگ ہو، کچھ باتیں کریں۔ حبیب وہ ہے جسے کہا گیا کہ فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، عرشوں پہ آ جا، الگ تھلگ باتیں کریں۔ سن رہے ہو؟ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب آرینی، اے اللہ مجھے اپنا جمال دکھا، مجھے یہ طاقت سونپ کہ میں تیرا دیدار کر سکوں۔ اللہ نے جواب دیا لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ضابطہ اصول یہی ہے کہ دنیا میں رہتے دنیا کی کوئی آنکھ بھی پروردگار عالم کو دیکھ جی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ الابصار، اسے کوئی آنکھ دیکھ، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھ سے کوئی بھی اوجھل نہیں ہو سکتا، بچ کوئی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ دنیا میں کسی کے پاس اتنی استعداد و طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم کا دیدار کر سکے۔ آخرت میں ہوگا، جنت میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نا اللہ پوچھیں گے کیا چیز چاہیے، تو لوگ کہیں گے مولا نعمتیں تو ساری مل گئی ہیں۔ اللہ پھر سوال کریں گے تو لوگ مشورہ کر کے اپنے علماء کے پاس جائیں گے کہ بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے تو کیا؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ابھی تک ہمیں نہیں ہوا۔
پھر اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اور نبی پاک نے کہا کہ تم سمجھتے ہو اتنی دنیا کیسے دیدار کرے گی؟ یہ چاند 14ویں کا نکلتا ہے، ساری دنیا کسی ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے تو 14ویں کا چاند کبھی آنکھوں سے اوجھل ہوا ہے؟ نظر آ رہا ہے نا ہر کسی کو برابر؟ پروردگار عالم کا دیدار بھی اسی طرح برابر ہر جنتی کو ہوا کرے گا، لیکن دنیا میں نہیں ہے جی۔ لاڈلے پیغمبر موسیٰ کلیم کے مطالبے کے باوجود بھی فرمایا کہ آپ مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن انظر الی الجبل، یہ سامنے پہاڑ ہے، آپ اسے دیکھیں، میں اس پہ اپنی تجلی ڈالنے لگا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، پہاڑ کو کچھ نہ ہوا، یہ پہاڑ برداشت کر گیا نا، تو آپ بھی میرا دیدار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑ جعلہ دکا، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کرتے ہوئے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سن رہے ہو؟ اللہ نے تجلی ڈالی، کتنی؟ آخریات، لیکن پہاڑ ذرہ ذرہ بن گیا ہے جی، ریت ہو گئی ہے، ٹیلا ہے، پہاڑ ہے، پتھر ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کو کیا دیکھنا تھا؟ پہاڑ کی یہ حالت دیکھی نا، حر موسیٰ صاعقہ، تو بے ہوش ہو کے فوراً گر پڑے۔ فلما افاق، ہوش میں آئے، آپ اندازہ دیکھیں قرآن کریم نے ہوش میں آنے کے بعد ان کا پہلا عمل بیان فرمایا، اٹھے نہیں، کپڑے نہیں جھاڑے، اپنے دائیں بائیں حال احوال کا جائزہ نہیں لیا، دوبارہ پہاڑ پہ نظر نہیں ڈڑائی، کیا بنے پہاڑ کا؟ نہ کچھ بھی نہیں۔ ہوش آتی گئی ہے، آپ کی زبان پہ پہلا جملہ ہے سبحانک، اے مولا تو پاک ہے۔ سمجھائیے، اچھے لوگوں کی علامت یہی ہوتی ہے کہ جس وقت بھی وہ مستحکم ہوں، ان کا دھیان سب سے پہلے اللہ کی طرف جاتا، دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے تبت الیک، میں رجوع کرتا ہوں میرے مولا، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ تبت الیک، میں رجوع کر رہا ہوں، آئندہ میں ایسے سوال نہیں کروں گا میرے مولا۔ جہاں تک بات ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیا کیوں؟ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا مولا بتاؤ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے تمہارا؟ نا مولا ہے ایمان، لیکن وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں دل کا مزید اطمینان چاہتا ہوں تیری قدرت کے دلائل اور رونقیں دیکھ کر۔ ایمان پورا ہے۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے مولا تبت الیک، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے جو دیدار کا سوال کیا ہے، میں اتنی قرتوں والے پروردگار کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جہاں تک بات ہے تو وہ یہ ہے کہ اول المومنین، ماننے کی بات آئے تو میں پہلی صف میں پہلا بندہ ہوں تجھے ماننے والا۔ دوسرے ممکن ہے دیر کر ڈالے،
لیکن میں موسیٰ ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرنے والا، تیرا جو بھی حکم ہے جیسا بھی ہے ماننے والوں میں اول المومنین سب سے پہلے نمبر پر ہوں۔ تو دو باتیں سامنے آ گئیں۔ پہلی بات، حضرت کو لقب ملا ہے کلیم اللہ کا، اور دوسری بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کائنات میں کوئی بندہ کر لے، یہ کسی میں ہمت اور سکت موجود